السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ سیاسی ٹاپک تو چلتے رہتے ہیں. اب میں کچھ سوشل ٹاپک کے بھی جو ہے نا بات کرنا چاہتا ہوں. گو کہ آپ نے اگر شروع سے میرے ساتھ ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں سیاسی ٹاپک پہ بھی بات کرتا ہوں اور سوشل پہ بھی. لیکن یہ ہے کہ الیکشن کے بعد کچھ زیادہ سیاسی ٹاپک ہو گئے تھے. تو بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ توبہ ٹیک سنگھ کا ایک نہایت ہی شرمناک قسم کا واقعہ ہے. میں کوئی تھم نیلز کی طرح جو ہے جو یوٹیوب پہ آپ نے دیکھے ہوں گے اس طرح کی بات نہیں کروں گی کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا اور اس نے یہ کر دیا تو اس نے وہ کر دیا، اس نے کیوں کیا. میں سیدھی سی بات کروں گا جو تکلیف دہ بات ہے. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میرا سول پرپس یہ نہیں ہے کہ میرا کوئی یوٹیوب کا جو ہے نا چینل وہ سب مونیٹائز ہو جائے. میرا جو انٹرسٹ ہے وہ پولیٹیکل اور سوشل میٹرز ہوتے ہیں جس پہ میں زیادہ بات کرتا ہوں. اسی وجہ سے شاید ابھی تک میں آپ کے ساتھ جو ہے لگاتار مختلف ویڈیوز میں جو ہے نا آپ سے انٹریکٹ کرتا رہتا ہوں. تو وہ جو واقعہ ہے ایک نہایت ہی شرمناک قسم کا واقعہ. میں ابھی کوئی جمپ ٹو دا کنکلوژن والی بات نہیں کروں گا. پولیس فائنڈنگ کرے گی کس کا قصور ہے کس کا نہیں. میں صرف اور صرف اس بات پہ بات کروں گا جو کہ ویڈیو کی حد تک ہے. ابھی میں یہ نہیں جانتا کہ اس کے بھائی جس نے ویڈیو بنائی تھی اس کا اس میں کتنی انوالومنٹ ہے. جس نے قتل کیا وہ بظاہر بالکل لگ رہا ہے کہ اس نے اس کو مارا ہے، باپ اور وہ. اور اب میں یہ بھی نہیں بات کروں گا کہ اس کے پیچھے ایگزیکٹ محرکات کیا تھے. یہ پولیس کا کام ہے. تو میں اس طرح کی وہی والی بات آ گئی کہ میں وہ جو ہوتے ہیں نا چکنے چپڑے مسالے دار تھم نیلز کی طرح بات نہیں کروں گا. میں بات کروں گا کہ معاشرہ کہاں پہ پہنچ چکا ہوا ہے. اتنی افسوسناک بات ہے کہ ہم پتہ نہیں عجیب سی فیلنگ آتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم مسجدوں میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کے نعرے مارتے ہوئے نہیں تھکتے. ہم کہتے ہیں ہم حرمت رسول کے جان بھی قربان ہیں. یہ کیسی جان قربان ہے کہ آپ کا معاشرہ بیٹیوں کو اس طرح مار ہے؟ کیا یہ وہی معاشرہ نہیں بن چکا جب زندہ بیٹیوں کو مار دیا جاتا تھا؟ یعنی کہ اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں کی گئی کہ بڑے سے بڑا بھی اگر کسی نے گناہ کیا ہو تو آپ اس کو اس طرح مارو. اس پہ الزام ہے کہ جی وہ بچی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرتا تھا. میں اس پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ ابھی فائنڈنگز پہ نہیں آئی بات. یہ پولیس نے ابھی ڈٹرمن نہیں کیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بچی قتل ہوئی ہے باپ اور بھائی کے ہاتھوں اور کتنے اطمینان سے قتل ہوئی ہے. وہی پرانی باتیں آپ کی کہ جی بچیوں کو قتل کر دو. بچی 21-22 سال کی ہوگی تو قتل کر دی، بچپن میں قتل کر دیتے تو بات ایک ہی ہے. یعنی کہ اس کی زندگی کو کوئی ویلیو نہیں ہے. مجھے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات لگتی ہے نا کہ بینگ ہیومن، خاص طور پہ بینگ مسلم اور بینگ اس معاشرے کا پارٹ ہوتے ہوئے جہاں پہ عورت خاص طور پہ جو بچیاں ہیں وہ غیر محفوظ ہی ہیں. آپ جتنا مرضی کہہ لیں غیر محفوظ ہیں. میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر بچی اپنے گھر میں عزت اس کی نہیں بچی ہوئی تو مجھے سمجھ نہیں آتا کیا باہر آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس کی عزت بچے گی. یعنی کہ ایک آپ جس طرح آپ اپنے گھر میں ہوں گے کمفرٹیبل لیول میں ہوں گے، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کہ کوئی آپ کو ہراس کرے گا. آپ کو یہ پریشانی نہیں ہے کہ آپ کا بھائی آپ کو اس بری نظر سے دیکھے گا یا باپ آپ کو بری نظر سے دیکھے گا. تو جس گھر میں یہ ہوتا ہو تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر وہ بچیاں پھر کدھر جائیں گی. آپ اگر انہیں اتنا تحفظ نہیں دے سکتے. اور پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح اس چیز کو الفاظوں میں بیان کروں کہ یہ کس طرح کا معاشرہ ہے. ہر سیکٹ یہاں پہ اپنے ڈرامے بازی خوب اجاگر کرتا ہے. کوئی چکنے بن کے ناطے پڑتا ہے، کوئی مجلس کر کے جھوٹ پھیلاتا ہے، کوئی سختیاں کر کے جو ہے وہ شدت پسندی پھیلاتا ہے. ہر کوئی کہتا ہے کہ میری بات مانو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. ہر چیز کی یعنی کہ ہم کتنے مزے سے گوروں کو الزام دے دیتے ہیں کہ گورے فحش ہیں، گورے یہ ہیں، گورے وہ ہیں. گوروں کے میں بھی وہاں پہ بھی لڑکیاں قتل ہوتی ہیں پر اس میں یہ نہیں ہوتا
کہ آپ اپنی بیٹی کو اس طرح مار دیں گے. وہاں پہ دوسرے میٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ دوسرے میٹرز ہوتے ہیں تو ہمیں وہ بہت زیادہ برے لگتے ہیں. یہاں پہ آپ ہر قسم کی اینٹی مسلم حرکتیں کرتے ہیں. اچھرے کا واقعہ دیکھ لیں, کرسچنز کو جنہوں نے زبردستی ان پہ بے حرمتی کا الزام لگا کے انہیں جلایا گیا وہ دیکھ لیں. آپ بچیوں کے ساتھ جو ریپ ہوتے ہیں, بچوں کے ساتھ جو ریپ ہوتے ہیں, بچوں پہ جو تشدد ہوتے ہیں, کدھر معاشرہ لے کے جا رہے ہیں, ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی کہ ایک طرف آپ نے دین کا لبادہ اوڑا ہوتا ہے, سب کو درس دے رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ, اور پھر مسلمان ہو کے یہ کام کرو. میں تو کہتا ہوں شہر میں اتنے زیادہ برے حالات ہیں, میں سمجھتا ہوں تو گاؤں میں اس سے بھی زیادہ برے حالات ہیں. وہاں کے مولویوں کے واعظ سننے والے ہوتے ہیں کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے, یہ کس اسلام کی باتیں کر رہے ہیں. پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو. آپ خود سے بھی سوچیں کہ کیا یہ وہی اسلام ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے, کہ یا یہ ہمارا ایجاد کیا ہوا اسلام ہے جس میں ہم نے اپنی مرضی سے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی بات ہمیں سوٹ کرتی ہے اور کون سی بات ہمیں جو ہے وہ نہیں سوٹ کرتی. جو اسلام کی بات ہم فالو کرتے ہیں, سوٹ کرتی ہیں, ہم کر دیتے ہیں. اور اس میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں شامل نہیں ہوں, میں بھی شاید اس کا پارٹ ہوں. سارے پارٹ بنے ہوئے ہیں, اسی وجہ سے بیڑا غرق ہوا ہے. تو فار گاڈ سیک میں یہ بات کروں گا کہ اگر میرا وہی پوائنٹ ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ, کہ اگر بچی اپنی گھر والوں سے محفوظ نہیں ہے تو پھر کہاں پہ محفوظ ہوگی. اللہ حافظ.